معنی پر سورہ توبہ 49، عذر کے معنی میں سورہ انعام 23، قضاء کے معنی پر سورہ اعراف 155، مرض کے معنی پر سورہ توبہ 126، عبرت کے معنی پر یونس 35، امتحان نور سورۃ النور 63، کذب جھوٹ کے معنی پر سورہ عنکبوت 13، آگ کے معنی پر آگ پر کسی چیز کو جلانا سورہ زاریات 13 نمبر، جنون دیوانگی سورۃ القلم 6 نمبر آیات، بدعت کے معنی پر سورہ نور 63 آیات، اور دین سے پیرنا موڑنا، کسی کو روکنا یا دھوکہ دینا سورۃ البقرہ 191، فساد کے معنی پر سورہ توبہ، اور یہاں پر امتحان کے معنی پر استعمال ہوا ہے کہ انما نحن فتنہ، ہم امتحان کے لیے اتارے گئے ہیں، مشہور ترجمے کے لحاظ سے۔ فلا تکفر، تو تم انکار، تم کفر مت کرنا اس کو سیکھنے میں، اور شیاطین سے لگ جائیں اور یا بادشاہوں سے، تو پھر مانا ہوگا فلا تکفر عن تأثیرہ، اس سحر کی تاثیر سے انکار مت کرنا، یہ تو بہت اثر رکھتی ہے، اس کو سیکھو، اس کو سیکھنا چاہیے شیاطین کے ساتھ اگر یہ لگ جائے۔ اور فتنہ اصل میں کہتے ہیں جب یہ سونار سونے اور چاندی کو آگ پر پگھلاتا ہے، اس کو جب آگ سے جلاتا ہے، آگ سے اس کو پگھلاتا ہے صاف کرنے کے لیے سونے چاندی کو، اس عمل کو وہ فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو فتنے کو بھی فتنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھے اور برے انسان کی تمیز آ جاتی ہے، نیک اور بد، منافق اور مومن، اس کی تمیز وہ آ جاتی ہے امتحان میں۔ جب امتحان آتا ہے، امتحان اللہ تعالیٰ لاتا ہے فتنہ کے امتحان کے معنی پر، تو اس سے تمیز مابین مومن اور منافق کی وہ آ جاتی ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، فَيَتَعَلَّمُونَ، پس یہ لوگ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون بھی، وہ چیز یفرقون جو تفریق اور جدائی لاتی تھی، جو جدائی لاتی تھی بھی اس سحر سے، بین المرء و زوجہ، ما بین میاں اور بیوی کے، وما هم بضارین بھی، اور نہیں تھے یہ لوگ کہ ضرر دیتے اس سحر سے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اذن کے بعد، یعنی سحر یہ اثر نہیں کرتی مگر اللہ تعالیٰ کی اذن سے یہ اثر کرتی ہے۔ بہت دفعہ کوئی آپ پر سحر بھی کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی اذن نہ ہو تو کوئی اثر یہ آپ پر نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ ایک تسلی بھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ الا باذن اللہ، اتنا ڈرنا بھی نہیں چاہیے، انسان کو خوف محسوس ہو جاتا ہے کہ اگر سحر میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان کی زندگی میں تغییر لاتا ہے، تفریق لاتا ہے، طلاق ہوا کے کر دیتا ہے، تو خوف انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو اللہ نے خوف کا ازالہ کیا، الا باذن اللہ، نہیں، اگر اللہ چاہے تو یہ تو کوئی ضرر آپ کو نہیں دے سکتے۔ فیتعلمون، یہ عطف فا عاطفہ ہے، اور یہ اصل میں مقدر پر عطف ہے، یہاں پر تقدیر ہے کلام میں، اصل میں ما قبل ہے فلا تکفر، ملائک نے ان کو منع کیا کہ کفر مت کرو، تو عبارت میں تقدیر ہے فیعبون، فیتعلمون، فیعبون، انہوں نے انکار کر دیا، ملائک کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور فیتعلمون، انہوں نے سحر وہ سیکھ لیا، یعنی انکار ملائک کی بات سیکھیا اور سحر سیکھ لیا تو یہ کفر میں مبتلا ہو گئے، فعطف کی لیے ہے اور یہ مقدر پر عطف ہوا ہے۔ اور یہ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ فیتعلمون، یہ اصل میں عطف ہے یعلمون الناس السحر پر، تو اصل میں عبارت اس طرح ہو جائے گی وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، تو لوگ کیا سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو لوگ ان شیاطین سے وہ سحر سیکھتے تھے جو تفریق مابین میاں بیوی کی وہ لاتے تھے، یہ اس پر عطف ہو جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ کفرو پر عطف ہے،
تو عبارت اصل میں اس طرح ہو جائے گی وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا شیاطین نے کفر کیا تھا وہ کفر ان کا کیا تھا فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کیونکہ لوگ ان سے اس طرح کے سحر سیکھتے تھے جس سے تفریق آتی تھی تو یہ کفرو پر عطف ہو جائے گا اور یہ وَاتَّبَعُوا پر عطف ہے اصل میں عبارت پھر اس طرح بن جائے گی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مطلب یہ ہوا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ یعنی یہ لوگ شیاطین وہ شیاطین جو ہاروت اور ماروت تھے ان سے یہ سحر سیکھتے تھے سحر التفریق یہ ان سے وہ سیکھتے تھے اور پانچواں قول اس میں یہ ہے کہ یہ مستقل کلام ہے اور یہاں پر وہ مقدر ہے فَهُمْ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ تو یہاں پر وہ مقدر ہے ما فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ ما يُفَرِّقُونَ ما یہاں ما پر ما پھر ما موصولہ ہے يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ يُفَرِّقُونَ اس کی دو مصداقات ہیں يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کیسے میاں بیوی کے مابین تفریق لاتے تھے تو اس کا مقصد ایک تو حقیقی اور ظاہری ہے کہ میاں اور بیوی کے مابین طلاق واقع ہو جاتی سحر کے ذریعے سے ان میں طلاق واقع ہو جاتی لڑائی جھگڑی ہوتے تھے ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی تھی بات طلاق تک پہنچ جاتی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے وہ جدا ہو جاتے تھے سحر و تفریق اور یہ خطرناک سحر ہے اور اس پر شیطان بھی بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ شیطان تخت اپنا لگاتا ہے اس کا دربار وہ منعقد ہوتا ہے سمندر کے اوپر ایک چھوٹا شیطان آتا ہے اور وہ اپنی کارکردگی روزانہ کی بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے مابین طلاق دلوا دی تو وہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے اس کو گلے ملاتا ہے اور اس کو انعام سے وہ نوازتا ہے کیونکہ یہ طلاق جو ہے یہ بہت سی فسادات کا معاشرے میں اس کا جڑ ہے بہت سے لڑائی جھگڑے بہت سے فسادات اختلافات بدکاریاں اس سے جنم لیتی ہے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اس لیے سحر و تفریق یہ خطرناک قسم کی وہ سحر ہے اس کو سحر و تفریق کہا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تفریق اس طرح کرتے تھے کہ میاں بیوی میں سے ایک وہ ساحر بن جاتا وہ سحر سیکھ لیتا سحر پر عمل کرتا تو سحر تو کفر ہے تو ان میں سے ایک کافر ہو جاتا تو لہٰذا ایک مومن کے ساتھ کافر کی نکاح وہ صحیح نہیں ہے تو لہٰذا ان کی نکاح وہ ٹوٹ جاتی اس طرح تفریق وہ آ جاتا یعنی ایک کافر ہو جاتا سحر سیکھ کر میاں بیوی میں سے تو سحر سیکھنے سے وہ کافر ہو جاتا کافر سے ان کی نکاح وہ ٹوٹ جاتی تو اس طرح یفرقون به بین المرء وزوجه اپنی بیوی سے وہ تفریق آ جاتی پھر زوجہ اس کی مصداق میں بھی مختلف اقوال ہے کہ زوج سے یا مراد تو زوج ہی سے مراد اپنی بیوی ہے اپنی بیوی سے جدائی وہ آ جاتی یا زوج ہی سے مراد اقارب اور رشتہ دار ہے کہ قریب رشتہ داروں سے ان کی تفریق واقع ہو جاتی سارے رشتہ دار دوست وغیرہ وہ ان سے بچڑ جاتے جدا ہو جاتے اختلاف فسادات لڑائی جھگڑے آپس میں وہ ہو جاتے اور زوج کا اطلاق وہ اقارب اور رشتہ داروں قریب دوستوں اس پر ہوا ہے قرآن کریم میں بھی احشروا الذین ظلموا وازواجهم احشروا الذین ظلموا ظالموں اور ان کے قریب دوستوں ان کو اکٹھا جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دے گا سورہ صافات میں ہے اور یا یفرقون به بین المرء وزوجه سے مراد کفر میں دوست مراد ہے کہ اس کے جو کفر کا ساتھی تھا کفر میں اس کے جو قریب ہے اس کے ساتھ وہ تفریق وہ ہو جاتی وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ وما هم بضارین به
یہ اصل میں دفع وہم ہے کہ یہ سحر اتنی قوی اور طاقتور چیز ہے کہ یہ اثر کرتی ہے، تو کیا اس میں اثر بالذات ہے، خود بخود اس اثر انداز ہوتی ہے؟ تو جواب ہوا کہ نہیں، سحر میں تاثیر بالذات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر وہ ڈال رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک قسم کی تسلی وہ بن گئی۔ دوسرا، اس میں تسلی صحابہ کے لیے بھی ہے، کیونکہ صحابہ نے جب یہ آیات سنی کہ سحر میں اتنی طاقت ہے اور اتنی تاثیر ہے، تو صحابہ وہ پریشان ہو گئے کہ یہود ہمارے ساتھ مدینے میں قریب وہ رہتے ہیں، اور سحر میں سب سے مشہور دنیا میں یہود ہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ یہود ہمارے صحابہ کے مابین اس اخوت اور بھائی چارے اس کو نقصان پہنچا دے، ہماری اخوت اور بھائی چارے کو عداوت اور دشمنی، بغض اور حسد اس میں تبدیل نہ کر دے، اور ہماری جدائی اور اختلافات آپس میں پیدا نہ کر دے، یا رسول اللہ سے ہم کو جدا نہ کر دے۔ تو یہ خوف صحابہ کو لاحق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی کے لیے کہا کہ نہیں، الا باذن اللہ، یہ اگر ضرر دے گی تو اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وما هم بضارین، وما هم بضارین، یہ ہم ضمیر اس میں کے مرجع میں پھر اقوال ہے، یہ ہم ضمیر یا تو یتعلمون اس کو راجع ہے، یعنی سیکھنے والے کو، یہ سیکھنے والے کسی کو نقصان نہیں دے سکتے تھے، یا یہود کو راجع ہے کہ یہود کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، یا شیاطین کو راجع ہے کہ شیاطین کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وما هم بضارین من احد، من احد، من احد، یہ من یہاں پر زائد ہے، زائد ہے، اور احد یہ مفعول ہے بدوارین کے لیے، یہ مفعول ہے بدوارین کے لیے، کہ ضرر کس کو دیتے تھے؟ احد، لوگوں کو، تو یہ احد مفعول بن جائے گا بدوارین کے لیے، اور یہ من جو ہے یہ من زائد ہو جائے گا، اور من مفعول کے ساتھ بھی زائد آ سکتا ہے۔ الا باذن اللہ، الا باذن اللہ یہ استثناء مفرع ہے، مستثنى منه اس کا محذوف ہے۔ وما هو بضارین من احد فی حال من الاحوال الا باذن اللہ، وما هو بضارین من احد فی حال من الاحوال، یہ کسی وقت میں بھی، کسی زمانے میں بھی، کسی حالت میں بھی کسی کو بھی ضرر نہیں دے سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اذن سے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ الا باذن اللہ یہ حال ہے ضمیر بدوارین سے، بدوارین کے فاعل سے یہ حال واقع ہوا ہے، بدوارین میں جو ضمیر فاعل ہے اس سے یہ الا باذن اللہ یہ حال واقع ہوا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی ضمیر، یہ بھی ضمیر سے حال واقع ہوا ہے، اور یا الضرر سے حال واقع ہوا ہے، الضرر، الضرر تو عبارت میں موجود نہیں، تو یہ بدوارین لفظ اس پہ دال ہے کہ الضرر بدوارین اس میں موجود ہے، تو یہ الضرر سے حال واقع ہوا ہے۔ سوال پھر یہ ہے کہ الا باذن اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی اذن سے یہ سحر تاثیر کرتا ہے یا تاثیر کرتی ہے؟ اچھا، اگر یہ سحر تاثیر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی اذن سے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ راضی ہے اس سحر پر؟ تو یہ جواب پہلے بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اذن دو قسم کا ہے، ایک اذن تکوینی ہے اور ایک اذن شرعی ہے۔ یہاں پر اذن تکوینی مراد ہے، اذن شرعی مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، لیکن یہ تکوین ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت اس طرح ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ پیدا کی ہے ان چیزوں تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تاثیر وہ پیدا کر رکھی ہے۔ زہر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے لیکن تاثیر بھی ڈال رکھی ہے، حرام کی کمائی اب اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے لیکن اس میں تاثیر ہے، انسان کھا کے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اذن تکوینی، یعنی اللہ راضی نہیں ہے لیکن تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھا ہے اور اس طرح یہ خلقت اس طرح اس کی ہے کہ یہ اثر انداز ہوگی۔
الا باذن اللہ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون اور یہ سیکھتے تھے ما يضرهم اس چیز کو جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا ولا ينفعهم اور اس کو کچھ فائدہ نہ دیتا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم یعنی یہ سحر یہ جو چیز سیکھتے تھے ان میں 100% نقصان ہی ہے کسی قسم کا فائدہ اس میں نہیں ہے مقصد اس جملے کا یہ ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ سحر جس طرح غیر پر اثر کرتی ہے تو اسی طرح یہ خود ساحر کی لیے بھی نقصان دہ ہے ساحر غیر کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن اصل میں یہ خود کو نقصان وہ پہنچا رہا ہے کیونکہ سحر کے بدلے میں ساحر کو کوئی عزت کوئی پیسہ کوئی دولت کوئی شہرت وہ مل جائے گی لیکن اس کا نقصان سب سے زیادہ ہے اور وہ نقصان یہ ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی دنیا یہ ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف ساحر کی حد یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دو یہ دنیاوی نقصان دنیا اس کی برباد ہو گئی اگر شرعیت اسلامی حکومت خلافت اسلامی وہ موجود ہو اور ساحر پکڑا جائے تو اس کی سزا اور حد یہی ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے گی تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا اور آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی کہ آخرت میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ ظاہر وہ کافر ہے کفر میں مبتلا ہوا ہے تو یضرون اس کا جو وما یضرهم اس کا ضرر وہ زیادہ ہے نفع کے لحاظ سے مال فائدہ شہرت عزت وغیرہ کم ہے اور نقصان اس کا زیادہ ہے تو یہ مقصد وہ بن جائے ولا ينفعهم اور کوئی فائدہ اس کو نہیں دیتا لا ينفعهم لا نفی حالی کے لیے استعمال ہوتا ہے نفی حالی کے لیے لا لایا جاتا ہے اور کبھی کبھی استقبال کے لیے بھی لا وہ لایا جاتا ہے نفی استقبال کے لیے تو مقصد یہ ہوا کہ اس سحر کا نہ زمان حال میں کوئی فائدہ ہے اور نہ زمان استقبال میں کوئی فائدہ ہے ولا ينفعهم کسی زمانے میں بھی نہ زمان حالیہ میں اور نہ زمان مستقبل میں کسی میں بھی اس کا کوئی فائدہ وہ نہیں ہے بعض اشیاء ہوتی ہے جس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے لیکن اس سحر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے شراب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے فیہما اسم کبیر و منافع للناس فیہما اسم کبیر شراب میں اسم کبیر گناہ زیادہ ہے لیکن وہ منافع للناس فائدے بھی کچھ نہ کچھ ہے لیکن سحر اس کی اللہ تعالیٰ نے بالکل وہ نفع وہ متفی کر دی ہے ولا ينفعهم زمان حال اور مستقبل دونوں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے ما یضرهم جو ان کو یہ سیکھتے تھے وتعلمون ما یضرهم یہ سیکھتے تھے وہ جو ان کو ضرر زیادہ دیتی تھی ولا ينفعهم اور کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتے تھے زمان حال اور استقبال میں ولا ينفعهم اس کی معطوف علیہ میں پھر دو اقوال ہے کہ یہ کس پر عطف ہے تو ایک قول کے مطابق یہ عطف ہے ما یضرهم پر عطف ہے تو اصل میں عبارت اس طرح ہے یتعلمون ما یضرهم ویتعلمون ما لا ينفعهم یہ وہ سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دیتی تھی اور یتعلمون ما لا ينفعهم اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو کوئی نقصان کوئی فائدہ نہیں دیتے تھے تو ما یضرهم پر عطف ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر ہوا ضمیر مقدر ہے اور یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ مرفوع ہے اصل میں عبارت اس طرح ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَهُوَ لَا يَنفَعُهُمْ تو ترجمہ اس طرح کرو گے وَيَتَعَلَّمُونَ اور یہ سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ وہ جو ان کو ضرر دیتا تھا وَهُوَ اس حال میں کہ وہ چیز لا ينفعهم جس کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتا تھا تو یہ جملہ حالیہ بن جائے گا وہ ہوا یہاں پر مقدر وہ اگر مان لیا جائے اور تو یہ پھر مرفوع ہو جائے گا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً یہ جانتے تھے لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو کوئی بھی اس کو لے گا خریدے گا تو ما لہو فی الآخرت نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں من خلاق کسی قسم کا حصہ
کسی قسم کے اجر اور ثواب کا حصہ اس کے لیے آخرت میں وہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ضرر وہ سحر کی بیان ہو رہی تھی کہ سحر وہ بہت ضرر دیتی ہے ساحر کو بھی اور مسحور کو بھی، جس پر سحر ہوا ہو دونوں کے لیے یہ ایک نقصان اور ضرر کی چیز ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ترغیب کے لیے اور منع کرنے کے لیے کہ یہ لوگ منع ہو جائے، تو تاکید کے ساتھ یہ جملہ ذکر کر رہا ہے کہ جو بھی سحر سیکھے گا، سحر پر عمل کرے گا، استعمال کرے گا، اس کے لیے آخرت میں کسی قسم کا اجر اور ثواب وہ نہیں ہوگا۔ اور تاکید وہ لام موطئہ للقسم اور قد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس لیے وَلَقَدْ، لقد میں لام موطئہ للقسم ہے اور قد علموا یہ اس کا جواب قسم ہے۔ تو یہ لوگ سحر میں زیادہ مبتلا ہو چکے تھے، سحر کا چرچا تھا، بہت استعمال کر رہے تھے دنیاوی اغراض کے لیے، مال اور دولت کمانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے لیے، تاکید کے لیے لقد لایا، لام موطئہ للقسم اور قد، تاکہ یہ لوگ منع ہو جائے۔ ترغیب تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، علم تو لقد تو ترکیب کے لحاظ سے لام موطئہ للقسم ہو گیا اور قد یہ جواب قسم ہو گیا۔ مطلب یہ ہوگا کہ واللہ قد علموا، اس طرح کا معنی بن جائے گا، یا باللہ قد علموا۔ علموا اس کی ضمیر یا تو یہود کو راجع ہے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجودہ، وہ موجود یہود تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ کافر ہو گئے تھے وہ یہود جو سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں موجود تھے، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یا وہ یہود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ضمیر ان کو راجع ہے، اور یا عموم ہے تمام یہود کو راجع ہے ضمیر، اور یا شیاطین کو، کہ یہ شیاطین جانتے تھے، ان کو علم تھا کہ جو بھی اس سحر کو خریدے گا اور استعمال کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یا ضمیر ملکین کو راجع ہے کہ یہ ملکین جو دو بادشاہ تھے، جو بدماش تھے، اگر وہ مراد ہو جائے، اور تسنیہ کو بھی ضمیر جمع کی وہ کبھی کبھی راجع ہو سکتی ہے کلام عرب میں، تو پھر وہ تو دو تھے ملکین ہو جائے، یا اگر ملکین ہو جائے بادشاہ اور بدماش وہ، تو پھر ضمیر جمع کی تسنیہ کو راجع ہوئی ہے یہاں پر۔ لمن اشتراہ یہ ہو ضمیر کفر کو راجع ہے، لمن اشتراہ جو بھی، اس لام تو ابتدائیہ ہے، لام ابتدائیہ، اور من اشتراہ مقصد اشتراہ میں یہ ہو ضمیر جو ہے یا تو یہ راجع ہے کفر کو، کہ یہ کفر جو بھی خریدے گا اس کو اختیار کرے گا، یا اس سحر کو جو بھی خریدے گا اور اختیار کرے گا، اور یا اس کتاب کو، پھر اشترا اپنے معنی پر، اور ما قبل دو مصداقات میں اگر کفر کو راجع ہو جائے یا سحر کو راجع ہو جائے تو اشترا بمانے استعمال کرنا، کفر اختیار کرنا، سحر استعمال کرنا، سحر سیکھنا، اشترا اس کے معنی پر پھر حمل ہوگا۔ اور اگر کتب مراد ہو جائے، لمن اشتراہ جو اس کتاب کو خریدے گا، سحر کی کتاب کو خریدے گا، تو پھر اشترا اپنے معنی پر۔ اور یہود میں یہ بات عام تھی کہ انہوں نے سحر کی باقاعدہ کتابیں لکھی تھی، شائع کی تھی، پرنٹ کی تھی، اور وہ مارکیٹ میں وہ کتابیں ملتی تھی، خرید و فروخت اس کی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سحر استعمال کرنا وہ تو دور کی بات، سحر کی نیت سے اگر کوئی وہ کتاب بھی خریدے گا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی وہ حصہ ثواب کا نہیں ہوگا۔ تو اشترا پھر اپنے معنی پر کہ کتاب خریدے، اشترا ہو ضمیر پھر کتاب کو وہ راجع ہوگی۔ لمن اشتراہ، اور اشترا بمانے خریدنا، بمانے طلب کرنا، بمانے حاصل کرنا، بمانے استعمال کرنا، یہ مصداقات مفسرین نے اس کی بیان کی ہے۔ ما لہو فی الآخرت، تو نہیں ہوگا اس کے لیے، ما نافیہ، ما لہو نہ ہوگا اس کے لیے، فی الآخرت میں، آخرت میں، من خلاق کسی قسم کا حصہ، خلاق مطلق حصے کو کہتے ہیں، کبھی خیر میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی شر میں بھی، یہاں پر خیر میں استعمال ہوا ہے تو خلاق مطلق حصے کو کہتے ہیں۔ لقد علموا اس کے اعراب میں پھر مختلف اقوال نقل ہیں، لقد علموا اس کے اعراب میں، ایک تو وہ مشہور
اعراب ہے کہ لام موتی اجل قسم ہے، اور قد علمو اس کا جوابی قسم ہے. تو عبارت اصل میں اس طرح ہے واللہ قد علمو. یہ سیبویہ کا مشہور اعراب ہے اور ترکیب ہے. اور لمن اشتراہ یہ جوابی قسم نہیں ہے سیبویہ کے مطابق، یہ الگ کلام ہے. اور فرا کے مطابق قد علمو کی طرح لمن اشتراہ یہ بھی جواب قسم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قسم ہے اللہ کی کہ یہ خوب جانتے تھے، اور قسم ہے اللہ کی کہ جو بھی اس کو خریدے گا مالہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ وہ نہیں ہوگا. تو یہ لمن اشتراہ یہ بھی جواب قسم ہے. تو جواب قسم یہاں پر دو بن جائے گی فرا کی قول کے مطابق. قد علمو ایک جواب قسم، اور لمن اشتراہ یہ دوسرا جواب قسم وہ بن جائے گا. اور ابو البقاء نے تیسرا ترکیب اس میں کیا ہے. ابو البقاء کے مطابق یہ لمن اشتراہ یہ جواب قسم نہیں ہے، بلکہ لمن اشتراہ میں یہ لام یہ خود موتی اجل قسم ہے، اور اشتراہ اس کا، اور مالہ فی الآخرۃ من خلاق اس کا جواب قسم ہے. ابو البقاء کے مطابق لمن اشتراہ لام موتی اجل قسم ہے، یہ جواب قسم نہیں ہے بلکہ لام موتی اجل قسم ہے، اور مالہ فی الآخرۃ من خلاق یہ اس کا جواب قسم ہے. مالہ فی الآخرۃ من خلاق. پھر اس پہ سوال ہے ابو البقاء کی ترکیب میں. ابو البقاء کی ترکیب میں پر سوال یہ بنتا ہے کہ لمن اشتراہ یہ من جو ہے یہ متضمن شرط کے لیے ہے، معنی شرط کے لیے ہے. تو آپ نے ما بعد مالہ فی الآخرۃ من خلاق اس کو جواب شرط نہیں بنایا، آپ نے اس کو جواب قسم بنا لیا. یہ کیوں؟ من یہ متضمن شرط کے لیے ہے، اور مالہ فی الآخرۃ من خلاق یہ اس کا جواب شرط ہونا چاہیے، لیکن ابو البقاء نے اس کو جواب قسم بنا دیا ہے لام موتی اجل قسم کے لیے، جو لمن اشتراہ میں لام آیا ہے. یہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ ہے، ابن حاجب نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ایک جگہ پر اگر قسم اور شرط یہ جمع ہو جائے اور قسم مقدم ہو تو ما بعد جو ہوگا وہ جواب قسم ہوگا اور جواب شرط وہ نہیں ہوگا. ایک جگہ پر قاعدہ یہ ہے، ایک جگہ پر قسم اور شرط وہ جمع ہو جائے اور قسم مقدم ہو شرط پر، تو ما بعد جو ہوگا اس کو آپ جواب قسم بناؤ گے نہ کہ جواب شرط بناؤ گے. اور یہاں پر لام موتی اجل قسم یہ مقدم ہے من شرطیہ پر جو متضمن ہے شرط کی تھی من. تو اس لیے مالہ فی الآخرۃ من خلاق یہ بعد میں یہ جواب قسم ہے اور جواب شرط وہ نہیں ہے. تو پھر اس قول کے مطابق ابو البقاء کے قول کے مطابق یہاں پر دو قسم ہے، ایک قسم لقد علمو میں تھا اور دوسرا قسم لمن اشتراہ میں ہے. تو دو قسم اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے یہاں پر ذکر کی ہے تاکہ یہ لوگ منع ہو جائے. اتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے منع میں ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے، ان کو منع کے لیے کہ یہ منع ہو جائے. ان کو ترغیب دی ہے، ان کو ڈرایا ہے تاکید کے ساتھ. علمو لقد علمو اس کا مفعول وہ ذکر نہیں ہے، تعمیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حذف کیا ہے لقد علمو. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا اور بہت قبیح ہے، بد ہے وہ چیز ما شروا جسے بیچ دی انہوں نے انفسہم اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ سمجھتے، کاش کہ یہ کچھ جانتے، کچھ سمجھ رکھتے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا وَلَبِئْسَ یہ ما قبل لقد علمو پر عطف ہے. وہ لقد علمو وہ جملہ قسمیہ انشائیہ تھا، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. تو عطف جملہ انشائیہ کی جملہ انشائیہ پر آ گئی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا اس سحر کو لے کر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اپنے آپ کو بیچنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد پہلے بھی بیان ہو چکا تھا کہ اپنے آپ کو بیچنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں جو ثواب اور اجر کا حصہ مقرر تھا انہوں نے سحر لے لیا اور اپنا ثواب اور اجر کا جو حصہ تھا وہ بیچ دیا سحر کے مقابلے میں. تو یہ مقصد ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ
لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے. لو کانوا یعلمون، یہ لو کا جواب یہاں پر پھر حذف ہے. اصل میں اس طرح ہے، لو کانوا یعلمون لما باعوا انفسهم، لو کانوا یعلمون اگر یہ جانتے اور کچھ سمجھ رکھتے، لما باعوا انفسهم تو یہ کبھی اپنے آپ کو نہ بیچتے. انہوں نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا کیونکہ یہ سمجھ اور بوجھ نہیں رکھتے. اگر کچھ تھوڑی سمجھ بوجھ عقل رکھتے لو کانوا یعلمون تو لما باعوا انفسهم، یہ کبھی اپنے آپ کو نہ بیچتے. تو یہ اس کا جواب وہ حذف ہے. پھر یہاں پر ایک سوال بتائے. سوال یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم ثابت کر دی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے علم نفی کی. لقد علموا لمن اشتراه، تاکید کے ساتھ موتی اجر کا سبقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم ثابت کر دی کہ یہ جانتے ہیں. اور آخر میں کہا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے. تو لو داخل ہوا ہے، لو مثبت کو وہ منفی بناتا ہے. لو کانوا یعلمون یہاں پر لو داخل ہوا ہے، لو مثبت کو وہ منفی بناتا ہے کیونکہ وہ قاعدہ ہے وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لِأَنَّا مَعِيشَةٍ کفانی ولم اطلب قلیل من المال. اس شعر میں وہ کافیہ کے شعر میں یہ ہے کہ یہاں پر لو داخل ہوا ہے اس شعر میں تو اس کا معنی مثبت سے وہ منفی بن گیا ہے. تو یہاں پر بھی لو کانوا یعلمون مثبت پر لو داخل ہوا اس کو منفی بنا دیا گیا ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ لقد علموا، وہاں پر ان کے لیے علم ثابت تھی اور یہاں پر علم نفی کی. تو کیسے ان سے ایک جگہ علم ان کے لیے ثابت کی اور دوسری جگہ علم وہ نفی کی. تو اس کا جواب دو طرح سے مفسرین نے وہ دیا ہے. وہ اس طرح کہ لقد علموا، لقد علموا اس کا موضوع وہ الگ قسم کے لوگ ہیں. لقد علموا کا موضوع الگ قسم کا لوگ ہیں اور لو کانوا یعلمون اس کا موضوع جدا، یعنی دونوں کے موضوع میں اختلاف ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح لقد علموا میں مراد ان کے بڑے ساحرین تھے، ان کے بڑے سردار تھے، ان کے استاد تھے. ان کے استاد کو علم تھا، ان کے استادوں کو علم تھا، ان کے ماہرین کو علم تھا کہ یہ سحر جو ہے یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے. جو بھی اس سحر کو خریدے گا، اس کو استعمال کرے گا تو وہ گمراہی میں واقع ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا اور آخر میں ان کے لیے کوئی اجر اور ثواب وہ نہیں. یہ ان کے ماہرین اور استادوں کو یہ علم تھا. لیکن ان کے جو شاگرد تھے ان کو یہ معلومات اور علم نہیں تھی کہ یہ سحر ہمیں کفر تک پہنچائے گی. تو لو کانوا یعلمون لقد علموا میں ان کے استادوں کے لیے علم ثابت کر دیا سحر کے انجام اور عاقبت پر. اور لو کانوا یعلمون میں علم نفی ہوئی ان کے شاگردوں سے کہ ان کے شاگرد اس سحر کے عاقبت اور انجام اس پر بے خبر تھے، ان کو علم ہی نہیں تھا، جاہل تھے، اس کی عاقبت ہی نہیں جانتے. تو موضوع میں اختلاف آ گیا. تو لہٰذا عبارت میں کسی قسم کا تناقض نہیں ہے کیونکہ ظاہراً تناقض نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ لقد علموا میں علم ثابت کر دیا اور لو کانوا یعلمون میں نفی کر دیا تو آپس میں تناقض نظر آئے، تضاد ہے. تو لہٰذا جواب ہو گیا کہ تناقض اور تضاد نہیں ہے کیونکہ تناقض اور تضاد کے لیے وحدت ثمانیہ شرط ہے. در تناقض ہفتے وحدت شرط دار. تناقض کے لیے 8 وحدات شرط ہے اور اس ایک وحدت یہ کہ وحدت موضوع میں اس کے لیے وحدت ہوگی. یہاں پر موضوع جدا جدا ہے. لقد علموا کا موضوع ان کے استاد ہے اور لو کانوا یعلمون اس کا موضوع وہ ان کے شاگرد ہے. تو لہذا تناقض وہ نہیں ہے. دوسرا جواب مفسرین نے اس طرح کیا ہے کہ لقد علموا لمن اشتراہ، کہ اس کے متعلق میں اختلاف ہے. لقد علموا کا متعلق وہ جدا ہے اور لو کانوا یعلمون اس کا متعلق وہ جدا ہے. اس کا کیا فائدہ؟ مقصد یہ ہوا کہ لقد علموا یہ ساحر لوگ یہ سحر کی عاقبت اور انجام کو جانتے تھے کہ سحر کا عاقبت اور انجام وہ جہنم ہے، وہ کفر ہے، وہ جانتے تھے لیکن پھر بھی کرتے تھے. اور لو کانوا یعلمون کاش کہ سحر نہ کرنے کے فوائد یہ جانتے، یا لو کانوا یعلمون سحر کی وجہ سے ان سے جو منافع جو فوائد فوت ہو گئی ہے وہ یہ جانتے. تو لو کانوا یعلمون میں
اس کا متعلق وہ جدا ہے کہ لو کانوا یعلمون، سحر کی وجہ سے کاش یہ جانتے کہ جو فوائد جو نفع ان سے فوت ہو چکا ہے، کاش کہ وہ فوائد اور نفع یہ جانتے تو کبھی یہ سحر نہ کرتے، کیونکہ سحر نہ کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہے اور سحر کرنے کے فوائد وہ بہت کم ہے، دنیاوی اغراض ہے تھوڑے بہت۔ تو یہ لقد علموا مقصد کہ سحر کے نقصانات یہ جانتے تھے، اور لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ سحر کے فوائد بھی جانتے ہیں، جس طرح نقصانات سے باخبر اس طرح کی فوائد بھی جانتے ہیں۔ تو اتحاد یہاں پر بھی تناقض نہیں ہے، کیونکہ اتحاد متعلق میں نہیں ہے، کیونکہ تناقض کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اختلاف نسبت میں ہوگی، در تناقض ہفت وحدت شرط تھا، تو اس میں ایک یہ ہے کہ تناقض میں وحدت نسبت میں ہوگی، زمان اور مکان میں ہوگی، اس طرح کے وہاں پر وحدات ہیں، تو یہاں پر وحدت نسبت ہی نہیں ہے، پہلے میں نسبت ایک قسم کی، دوسرے میں نسبت دوسری قسم کی ہے، تو یہ تناقض نہیں ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جانتے، ولو انہم اگر یہ ایمان، ولو انہم اگر یہ لوگ ایمان لاتے، آمنوا ایمان لاتے اور واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ تو بے شک لمثوبۃ من عند اللہ خیر، لمثوبۃ ثواب اور اجر من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیر ان کے لیے بہت بہتر تھا، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہ آیت بھی ماقبل ہی سے متعلق ہے، اور اس میں ترغیب ہے توبہ کی طرف، کہ توبہ اگر کرتے، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو اجر اور ثواب ہے وہ بہت بہترین ہے، ان کے اس سحر سے وہ بہت بہترین اجر اور ثواب ہے۔ لو ولو انہم لو شرطیہ ہے، اور انہم یہ ضمیر یا تو یہود کو راجع ہے یا خود جو سحر کی تعلیم دیتے تھے ان کو راجع ہے۔ آمنو یہ دلیل ہے کہ یہ ساحر جو ہے یہ کافر ہے، ساحر کبھی مومن وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ترغیب دی ہے کہ سحر اور کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کر لو، ایمان لاؤ، تو یہ ایمان کی ترغیب ہے۔ آمنوا واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، سحر کے مقابلے میں نیک اعمال کرتے، تو لمثوبۃ من عند اللہ، لمثوبۃ یہاں پر لام ابتدائیہ ہے، اور جواب اس لو کا محذوف ہے، ما قبل لو کا جواب وہ محذوف ہے، اصل میں اس طرح ہے لو انہم آمنوا واتقوا لأصیبہم، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لأصیبہم تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو ثواب اور اجر سے نوازتا، ان کو اجر دیتا، تو اس کا جواب وہ محذوف ہے۔ اور یا دوسرا یہ ہے کہ بعض مفسرین کے مطابق یہاں پر تقدیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ اسمیہ یہ جواب واقع ہوا ہے، یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ جواب واقع ہوا ہے، اور جواب جملہ اسمیہ اس لیے واقع ہوا ہے کہ یہ دوام اور استمرار پر دال ہے، دوام اور استمرار پر یہ دال ہے۔ لمثوبۃ یہ مصدر میمی ہے، لمثوبۃ من عند اللہ یہ مثوبتن کے لیے صفت ہے، ایسا اجر اور ثواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، ایسا اجر اور ثواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، خیر وہ بہت بہترین ہے ان کے لیے، ان سحر سے جو یہ مال و دولت اس سحر سے کماتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر اور ثواب ان کو ملے گا وہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور یہ اس طرح ہے کہ لمثوبۃ اس کے لیے صفت یہ عند اللہ ہے، اور یہ عند اللہ، اور یہ خیر جو ہے یہ خیر خبر ہے لمثوبۃ کے لیے، یہ لمثوبۃ اس کے لیے صفت عند اللہ ہے، اور یہ خیر جو ہے یہ خبر ہے لمثوبۃ کے لیے، تو پھر اس طرح ہو جائے گا کہ لمثوبۃ موصوف من عند اللہ اس کی صفت، موصوف با صفت کی مبتدا، اور خیر اس کے لیے یہ خبر بن جائے گی، تو پھر یہ مبتدا مع الخبر یہ دونوں مل کر لو کے لیے پھر وہ جواب وہ بن جائے گی، تو پھر یہ مبتدا مع الخبر یہ لو کے لیے یہ خبر بن جائے گا۔
لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے. لو کانوا یعلمون اس کا بھی جواب اور جزا اس کا بھی وہ مقدر ہے. لو کانوا یعلمون لآمنوا واتقوا.